अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे हाथ में आज अफसानों का मजमुआ है जिस्तन लागे, जिसकी मुसन्निफा है नसीम सैयद। नसीम सैयद के बारे में बताती चलूँ कि ये बड़ी हमजहत शख्सियत की हामिल हैं, बेहतरीन शायरा हैं और 3 शेरी मजमुए शाया हो चुके हैं। उसके अलावा अफसानों का ये मजमुआ जिस्तन लागे, उसके अलावा उनका एक बहुत अहम काम शुमाली अमेरिका के कदीम बाशिंदों से मुताल्लिक है, जिसमें न सिर्फ उनकी तारीख और उनके हालात से मुताल्लिक एक बहुत उम्दा मकाला है, उन्होंने उनकी शायरी को उर्दू में तर्जुमा भी किया है। तो आज मैं जो अफसाना आपके लिए पढ़ रही हूँ उसका नाम है चिराग आफरीदम। ये जो मैंने सारी धूप, तमाम बारिशें, बर्फ के सब तूफान अपनी हथेलियों पर रोक रखे हैं, ये जो भंवर के बीचों बीच किसी चट्टान की तरह पैर गाढ़े खड़ी हूँ, सब कुछ यूं नहीं था। कितनी अजीब बात है कि कभी एक लम्हे में हम में सैकड़ों सदियों जैसा लकोदक फैल जाता है और कभी तमाम पसंदाज किए हुए माहो साल यूं रेत की तरह अपनी मुट्ठी से फिसल जाते हैं जैसे थे ही नहीं। तब कुछ ऐसे ही दिन थे, मेरे पाई पाई जोड़े हुए पसंदाज किए हुए माहो साल, और उनके साथ मैं खुद भुरभुरी रेत की तरह मट्टी से फिसल के आंगन की मट्टी में मिल रही थी। मगर मुझे अपने यूं मट्टी में मिलने की ऐसी कोई परवाह भी नहीं थी, बल्कि रोजाना घर की सफाई करते हुए, कोने कोने से कूड़ा निकालते हुए, मुझे अगर अपनी कोई फटी हुई कतरन, कोई कटा हुआ टुकड़ा मिल जाता तो मैं उसे बटोर के कोने में धरे हुए कूड़े के डब्बे में डाल आती। मैंने अपनी माँ को भी घर की आराइश करते हुए अपनी कतरनें बटोर के कूड़े के डब्बे में डालते हुए देखा था। वो भी बड़ी लापरवाही से भुरभुरी रेत की तरह अपनी मट्टी से फिसल कर मट्टी में मिलती रहती थी। फिर एक दिन अचानक उसने अपनी मुट्ठी खोल और खुद को झाड़ दिया अपने हाथों से। शाम तक लोगों ने उसकी मट्टी बटोरी और घर के पिछवाड़े जो मैदान था, जहाँ 2-2 गज जागीर वाले बहुत से पुराने और नए गड्ढे थे, उन्हीं के दरमियान उसके नाम की 2 गज की जागीर में उसकी मट्टी दबा दी और फिर उसकी पहली और आखिरी जागीर पर उसका नाम संगे मरमर की तख्ती पे लिख के लगा दिया। इस घर की बड़ी बूढ़ियों ने गहरी सांस लेकर बड़े अजीब लहजे में कहा था, चलो मट्टी सवारत हुई। मेरी माँ की मट्टी तो सवारत हुई। अब मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत सी मिनमिनाती हुई आवाजों में मेरे लिए हमदर्दी और परेशानी थी। कहीं इसकी मट्टी अकारत न जाए, इसलिए उन आवाजों ने मुझे खुरच खुरच के अंदर और बाहर से पाक साफ और नेक बनाया। उन्होंने मुझे घर के रिवाजों की धुनी दी, मेरी सोचों पर ताकीदों का उपटन मला और मुझे अंदर बाहर से निखार दिया। उन्होंने मेरे पल्लू के चारों कोनों में सूझबूझ के शुगन बांधे। लीर लीर हो जाओ, मगर खुद को कभी जोड़ना बटोरना मत। अपनी आंखें और अपने होठ हमेशा जाए नमाज वाली ताक पर रखना। अपनी पेशानी को घर की दहलीज पर बिछा देना। घर को साफ सुथरा रखने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी कतरनें बटोर के कूड़े के डब्बे में डाल दो। इस तरह हमारे घर मुकद्दस रहते हैं। वो आवाजें उठते बैठते मुझे जताती, तुम्हें पराए घर जाना है। हालांकि मुझे पराए घर की दहशत और परेशानी अंदर से इस तरह तोड़ती और झंझोड़ती जैसे किसी नाजुक सी शाख को गजबनाक आंधी तोड़ती और झंझोड़ती है। मगर मैंने किसी से सवाल इस पराए घर की तरकीब की वजाहत के हवाले से इसलिए नहीं किया कि मुझे ताकीद थी कि मैं कभी कोई सवाल न करूं। मेरे बचपन का वो पराया घर जहां मैं रहती थी, इसके एक कोने में खोंटे से बंधी चारा खाती, दूध देती जो गाय थी, शायद मेरे घर के मर्दों को उसकी खसलतें बहुत पसंद थी। तभी तो मैंने अपने घर के तमाम औरतों और लड़कियों को हमेशा उस गाय की खसलतों में ढल जाने की तगोदौ में मशगूल देखा। लिहाजा अगर कभी उनका कोई वारिस बिल्कुल गाय जैसी है कहकर किसी को तहनीत पेश करता तो खुशी से उसका चेहरा तमतमा उठता और बाकी सब रश्क से उस औरत को घंटों देखती जिसे इस एजाज से नवाजा गया हो। सो मैंने ये बात भी अपने पल्लू से बांध ली कि अपने अपने मालिक को खुश रखने के लिए हमारा गाय की खसलतों में ढलना जरूरी है। न जाने उस वक्त मेरी उम्र क्या थी। तरबियतों की उम्र से तो मैं गुजर चुकी थी, शायद हैरतों की उम्र थी। एक शाम न जाने क्यों और कैसे
ہار سنگھار کے ایک درخت نے اپنے تمام نارنجی پھول مجھ میں بکھیر دیے۔ اتنا گہرا رنگ تھا ان نارنجی پھولوں کا کہ میرا مٹیالہ سا رنگ نارنجی ہو گیا۔ ہار سنگھار کی خوشبو مجھ میں یوں کھلکھلا کے ہنسی کہ میں گھبرا کے اپنے سارے کواڑ بند کرتی جاتی، کہیں کوئی اس ہنستی ہوئی خوشبو کو سن نہ لے۔ میرے اندر اگی ہوئی الجھی ہوئی جاڑیاں نارنجی پھولوں سے ڈھک گئیں۔ میری حیرتوں کی عمر کا ایک انجان سا حیران سا لمحہ مجھ میں لق و دق صدیوں جیسا پھیل گیا۔ میں ہر صبح اس کی سنہری اجالوں میں طلوع ہوتی اور ہر شام اس کی نارنجی سرخی میں ڈوب جاتی۔ اس حیران کن سرخوشی کے باوجود مجھے اپنے پلو کے کونوں میں بندھی تمام تاکیدیں یاد تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میرے گھر کی دیواریں اس خوشبو کی سن گن پا گئیں تو میری سانسیں اپنی اینٹوں کے بیچ رکھ کر انہیں پیس دیں گی۔ مجھے ان سے بہت خوف آتا تھا۔ اگر وہ خفا ہو جائیں تو ہمارا زندہ بدن، کروٹ بدلتی سوچیں، سانس لیتی آنکھیں سب اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے میں نے اس خوشبو کو تہ بتہ اپنی ایک سانس لیتی ہوئی قطرن میں لپیٹا اور اپنے اندر کی ایک اندھیری کوٹری میں رکھ کر خود پر تالا ڈال دیا۔ پھر مجھے اس پرائے گھر بھیج دیا گیا جس کی بات بات پر بچپن سے حوالے دیے جاتے تھے۔ اب ایک دوسرا نام میرے نام کا وارث ٹھہرا اور ایک پرایا گھر میرا ٹھکانہ قرار پایا۔ میرا قد اچانک ان عورتوں میں بہت اونچا ہو گیا جو میری مقدس کتاب کی منقوہہ تھی۔ وہ ایسی بد نصیب تھیں کہ گائے جیسی تمام خصلتیں رکھنے کے باوجود ان کا اپنا کوئی کھونٹا نہ تھا، مگر میرا اب اپنا کھونٹا تھا۔ جب شادی بیاہ کی رسومات ہوتی تو وہ سر جھکائے اس جگہ سے دور ہٹ جاتی کہ کہیں ان کا سایہ کسی شگن پر نہ پڑ جائے۔ ان بد شگن عورتوں کے درمیان اب میں سر اونچا کر کے نیک شگن والی مسند پر پیر دھر سکتی تھی۔ ایک احساس ممنونیت تھا اور میں نے اپنی تمام سانسیں منتوں کے دھاگوں کی طرح اس کھونٹے سے لپیٹ دی۔ اپنی آنکھیں اور اپنے ہونٹ جائے نماز والے طاق پر چڑھا دیے اور اپنی پیشانی گھر کی دہلیز پر بچھا دی۔ دن بھر سب اپنے کیچڑ بھرے جوتوں سے میری پیشانی پر چلتے پھرتے آتے جاتے اور میں ان قدموں کی ممنون اپنی بے وقتی میں باوقار گھر کو سجانے بنانے میں مصروف رہتی۔ شاید میرے ہونٹ بین کرتے ہوں، شاید میری آنکھیں روتی ہوں جب کیچڑ بھرے جوتے میری پیشانی کو رونتے ہوں، لیکن ان کی آواز مجھ تک نہیں آتی تھی، یا شاید میری آنکھیں سوکھے آنسو روتی تھی۔ شاید میرے ہونٹ سارے بین، سب منا جاتے، سب دریا، سب سمندر اپنے صحرا میں جذب کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں، میرا کیونکہ ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا اس لیے ٹھیک سے پتہ نہیں۔ حالانکہ مجھ میں رواجوں اور دستوروں کو سمجھنے کی بڑی سوجھ بوجھ ہے، بالکل اس پانی کی طرح جو کٹورے میں کٹورے جیسا ڈھل جاتا ہے اور گلاس میں اس کے قد و قامت میں ڈوب جاتا ہے۔ مگر اس سوجھ بوجھ کے باوجود میرے اس نئے پرائے گھر کا ایک دستور اتنا عجیب تھا کہ اس نے مجھے اندر باہر سے واقعی لیر کر دیا۔ اس دستور کے سبب مجھے لگتا تھا جیسے میں کھونٹے سے بندھی ایک باوقار عورت نہیں بلکہ کھونٹے پر بیٹھی کوئی بے قیمت عورت ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ آنگن میں سویرے سویرے غیریت اور اجنبیت کی تیز دھوپ اتر آتی اور پھر وہ میرے گھر کے اور میرے کونے کونے میں پھیل جاتی۔ اس تیز دھوپ کی لپٹیں میرے بدن پر چھالے ڈالتی، میرے وجود کو جگہ جگہ سے داغتی، میرے وقار کی تمام تہوں میں چنگاریاں بچھاتی، مگر رات اسی جلے ہوئے چھالوں والے بدن کو نرم گدوں والی مسہری پر اچھال دیتی اور پھر اس بدن سے کھلکھلا کے ہنسنے کی فرمائش کرتی۔ میں غیریت اور اپنائیت کی چکی کے دو پاٹوں میں پس کر گو ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، مگر پھر بھی بڑی عقیدت سے خود کو مسہری پر بچھا دیتی۔ دن اور رات کے اس قدر مختلف سلوک سے کبھی کبھی نہیں بلکہ ہر رات میرا دل چاہتا کہ میں بھی بالکل اچانک اپنی مٹھی کھولوں اور خود کو جھاڑ دوں اپنے ہاتھوں سے۔ شاید ایسا ہی ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نہ جانے اس وقت میری عمر کیا تھی، شاید بارشوں کی عمر تھی۔ ساون کی بارشیں ہو رہی تھی مجھ میں، یہ موسلا دھار بارشیں اندر کے سب خس و خاشاک بہا کر لیے جا رہی تھی۔ انہی بارشوں کی ایک لہر تھی جو میرے لہو میں میرا نیا جنم تحریر کر رہی تھی، ایک بوند تھی جو مجھ میں نئے اعلان لکھ رہی تھی،
ان بارشوں میں سب کچھ دھل گیا اور میرے اندر دور دور تک نور کی ہریالی پھیل گئی۔ میری انگلیاں سوچوں کے گلابی اون سے سارا دن خواب بنتی۔ میری سانسیں دھڑکنوں میں دھڑکتی ہوئی ایک مدھم سی دھڑکن کی تال پر محو رقص رہتی۔ یہ عجیب سرور تھا، عجیب نشہ تھا، عجیب احساس تھا جو مجھ میں نئے انداز سے سینچ رہا تھا، گھنا، اونچا اور سرسبز کر رہا تھا۔ بہت سے دن اس سرشاری میں گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، لیکن جس رات میرے اندر میرا اخوا پھوٹا، جس رات میں نے دوبارہ جنم لیا، اس رات میرے گھر کی تمام آوازوں کو صدمے سے سانپ سونگھ گیا۔ میرے گھر پہ چھائی ہوئی گہری نا امیدی کے سناٹے میں سرگوشیاں مکھیوں کی طرح بھنک رہی تھیں۔ پتھر جنا ہے نامراد نے۔ یہ سرگوشیاں نہیں تھیں، بلکہ سازشوں کے یہی وہ پتھر تھے جو ہمیں سنسار کرتے آ رہے ہیں ایک جنم سے۔ میں ان پتھروں کے جادو اور ان کی قوت سے واقف ہوں۔ یہ سانس لیتے ہیں، یہ گھر کی دیواروں پہ اپنے فرمان کا سیسا چڑھا کے جگہ جگہ ان میں زنجیریں ٹانگ دیتے ہیں، یہ جیتے جاگتے بدن کو چھوتے ہی پتھر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نہ جانے مجھ میں اس وقت اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ میں نے ان پتھروں کو اپنی ہتھیلی پر روک کر ان ہونٹوں پر کھینچ مارا جنہوں نے ابھی سرگوشی کی تھی۔ پتھر جنا ہے۔ میری کوکھ پر اترنے والی وہی جھولے میں کلام کر رہی تھی۔ میں نے عقیدت سے اس کے ہونٹوں اور اس کی پیشانی کو چوما اور ایک جھٹکے سے اس مسحری سے اٹھ کھڑی ہوئی جس پر اپنے چھالوں بھرا بدن روز بچھاتی تھی۔ مجال ہے میرے دوسرے جنم میں مجھے کوئی لیر لیر کرے۔ جھولے میں کلام کرتے ہوئے ننھے سے بدن کو سینے سے لگا کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کی سلاخوں کا حصار کھینچا۔ دہلیز پر بچھی ہوئی پیشانی کو گھسیٹ کر اس ننھے سے بدن کے ماتھے سے چھوا کے اسے دہلیز پر واپس اچھال دیا۔ اپنی آنکھیں اور ہونٹ طاق سے اٹھا کے اس کی آنکھوں اور ہونٹوں کا صدقہ اتارا اور پھر اپنی انگلیوں سے مسل کے وہ تالا توڑ دیا جو حیرتوں کی عمر میں نے خود پر ڈالا تھا۔ میری وہ سانس لیتی ہوئی قطرن جو نارنجی خوشبو میں لپٹی مجھ میں قید پڑی تھی، آزاد ہوتے ہی ایک قطرن سے علم کے پھریرے میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنے پاؤں اس بھور میں گاڑ دیے جو میرے نئے جنم کو خود میں لپیٹ لے جانے کو بےتاب تھے۔ میں ایک ٹھیکری سے کوسار میں بدل گئی اور اب ان آوازوں کے سامنے پورے قد سے کھڑی ہوں جنہوں نے سرگوشی کی تھی، سازشوں والی سرگوشی۔ پتھر جنا ہے۔ میں نے ساری سیلابی بارشیں، برف کے سب طوفان اپنی ہتھیلی پر روک رکھے ہیں۔ میں بھون کے بیچوں بیچ پیر گاڑے کھڑی ہوں۔ مجال ہے میرے دوسرے جنم کو کوئی لیر لیر کرے۔